أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ محترم حضرات، اسلام نے خواتین کے کون کون سے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو اگر اچھی طرح سے جاننا ہے، سمجھنا ہے تو ہمیں اور آپ کو اسلام سے پہلے والے زمانے کی طرف جانا ہوگا۔ اسلام سے قبل ہماری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس قدر مظلوم تھیں کہ اور سارے حقوق تو چھوڑیے، عورت کو جینے کا حق بھی نہ تھا۔ زندگی کا جو بنیادی حق ہوتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں زندگی کے بنیادی حق سے محروم تھیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے جب کسی کے گھرانے میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ ان کی صورت حال کیا ہو جاتی تھی، ان کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچی کی ولادت ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو جایا کرتا تھا، بچی کی ولادت کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، تو وہ لوگ آپس میں پلاننگ کرنے لگتے تھے، آپس میں منصوبہ بندی کرنے لگتے تھے کہ آیا اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جائے، زندہ دفن کر دیا جائے، یا پھر ذلت اور رسوائی کی چادر کو اوڑھ کر اس کی پرورش کی جائے، اس کو پالا اور پوسا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام سے قبل ہماری مائیں اور بہنیں زندگی کے بنیادی حق یعنی جینے کا جو حق ہے اس سے بھی محروم تھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ازدواجی زندگی میں شادی کے بعد زمانہ جاہلیت میں شوہر جب ظلم کیا کرتا تھا تو ان کے ظلم کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ وہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو، اپنی بیویوں کو کس طرح سے ٹارچر کیا کرتے تھے، کس طرح سے ان پر جو ہے ظلم کیا کرتے تھے۔ ازدواجی زندگی میں شادی کے بعد شوہر جب اپنی بیوی پر ظلم کرتا تھا، اس کو ٹارچر کرتا تھا، تو اس کو ٹارچر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو 10 بار طلاق دیتے تھے، بار طلاق دیا کرتے تھے، اور جب عدت کے گزر جانے کا وقت قریب آتا تھا تو رجوع کر لیتے تھے اور پھر اس کے بعد طلاق دے دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ
نہ تو پوری طرح سے انہیں اپنی بیوی بنا کر رکھتے تھے اور نہ ہی پوری طرح سے انہیں آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر کے شادی کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر سکیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام سے قبل مال وراثت کی اگر بات کی جائے تو مال وراثت میں عورت کو حق وراثت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو وہ عورت مال وراثت کے طور پر شوہر کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ رہتا، کبھی کوئی رشتہ دار اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہی صورتحال، یہی کنڈیشن ہمارے ملک بھارت کے اندر بھی پائی جاتی تھی اور دیگر ممالک میں بھی پائی جاتی تھی کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو انتقال ہو جانے کے بعد اس کی بیوی کو یا تو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا پھر اس کے شوہر کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اسلام جب آیا تو اس نے عورتوں کو اتنا بلند کیا، عورتوں کی اتنی عزت کی، عورتوں کو اتنے حقوق دیے کہ کہنے والوں نے کہا کہ عورت ایک نئی مخلوق ہے، عورت ایک نئی مخلوق ہے جو اسلام کے آنے کے بعد وجود میں آئی، اسلام کے آنے کے بعد وجود میں آئی۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ لڑکی کی پرورش کو لڑکوں کے مقابلے میں دگنا اجر و ثواب کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لڑکی کی پرورش کرتا ہے تو لڑکوں کے مقابلے میں اس کو 2 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیاں دے دیں اور وہ 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کو ایجوکیشن دیتا ہے، علم اور تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، اور وہ بچیاں جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، نیک اور صالح لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کرا دیتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں لڑکیاں جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ایک صحابی رسول نے جب یہ فضیلت سنی تو کھڑے ہو گئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو کیا اس کو بھی یہی اجر و ثواب ملے گا؟ کیا اس کو بھی یہی فضیلت ملے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان دونوں بیٹیوں کی وہ پرورش کرتا ہے، ایجوکیشن دیتا ہے، اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، نیک اور صالح لڑکے سے اس کا نکاح کرا دیتا ہے، یہ 2 لڑکیاں بھی، یہ 2 بیٹیاں بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بچیوں کی پرورش کو لے کر، لڑکیوں کی فضیلت کو لے کر جب اس طرح کی باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رکھیں تو ان تعلیمات کا فائدہ کیا ہوا؟ ان تعلیمات کا فائدہ یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا یا ان کی پرورش کو اپنے لیے باعث عار سمجھا کرتے تھے، جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ان کے کانوں میں پڑی تو پشیمان ہو گئے، پریشان ہو گئے، بے چین اور بے قرار ہو گئے کہ کس طرح سے اب ہم اپنے آپ کو سکون پہنچائیں۔ ہم سے زمانہ جاہلیت میں گناہ ہو گیا ہے، وہ سبیلیں تلاش کرنے لگے، راستے ڈھونڈنے لگے۔ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو احادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول،
میں وہ بدنصیب باپ ہوں، میں وہ بدنصیب باپ ہوں جس نے اپنے ان ہاتھوں سے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، 8 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے۔ میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی سبیل بتائیے، آپ کوئی راستہ بتائیے، آپ کوئی عمل بتائیے کہ جس عمل کو میں انجام دوں تو مجھے سکون مل جائے، میری بے چینی میں ہلکا پن آ جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، تم نے 8 جانیں لی ہیں، لہذا 8 جانوں کے مقابلے میں تم 8 غلاموں کو آزاد کرا دو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں 8 غلاموں کو آزاد کرا سکوں۔ کوئی اس سے کم کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں انجام دے سکوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ 8 اونٹ خریدو اور ان 8 اونٹوں کو خرید کر کے ان کو ذبح کرو اور ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرا دو۔ اللہ رب العالمین تمہارے دل میں چین ڈال دے گا، تمہیں سکون آ جائے گا۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور 8 جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، لڑکی کی پرورش، بیٹی کی پرورش، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی حوصلہ افزائی کی، اتنی فضیلتیں بیان کی کہ حالات اس قدر بدل گئے کہ اسلام سے پہلے انسان اپنی بیٹی کی پرورش کو باعث عار سمجھا کرتا تھا۔ اسے جب پتہ چلتا تھا کہ میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے، وہ پلاننگ کرنے لگتا تھا، منصوبے بنانے لگتا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں یا پھر اس کو یوں ہی ذلت اور رسوائی کی چادر کو اوڑھ کر اس کی پرورش کرتا رہوں۔ جب اسلام آیا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش کی، بیٹیوں کی پرورش کی، بہنوں کی پرورش کی، جو فضیلتیں بیان کی، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بیٹیاں تو دور کی بات دوسروں کی لڑکیوں کو تلاش کرنے لگے کہ کس کی لڑکی یتیم ہے، کس کی بیٹی بے سہارا ہے، کس کی بہن بے سہارا ہے، ان کو تلاش کرنے لگے اور ان کی پرورش میں ایک دوسروں سے سبقت لے جانے لگے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمرے سے واپس لوٹ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بچی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے اے اللہ کے رسول، آپ بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر کے چلیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسروں سے سبقت لے جانے لگے کہ اس یتیم بچی کی پرورش میں کروں گا، اس یتیم بچی کی پرورش میں کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے آنے سے پہلے کے حالات کو دیکھیے کہ انسان اپنی بیٹی کی پرورش کو باعث عار سمجھتا تھا، اور اسلام آنے کے بعد حالات اس قدر تبدیل ہو گئے، ماحول میں اس قدر تبدیلیاں آ گئیں کہ اپنی بیٹی تو دور کی بات، دوسروں کی لڑکیوں اور دوسروں کی یتیم بیٹیوں کی پرورش کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسروں سے سبقت لے جانے لگے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اس میں شادی بیاہ کے حوالے سے کسی بھی لڑکی، کسی بھی عورت کے لیے اس کی رضامندی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی باپ اور کسی بھی بھائی، کسی بھی چچا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کہیں اور کرا دے۔ جب لڑکی راضی ہوگی تب ہی اس کا نکاح دوسری جگہ کرایا جائے گا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ لڑکی کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ تمہارا اپنا ایک ولی ہے، تمہارا اپنا ایک سرپرست ہے، تمہارا اپنا ایک ولی ہے کہ
جس کی رضامندی نہایت ہی ضروری ہے اور اس کی رضامندی تمہارے لیے اس کی رضامندی نہایت ہی ضروری ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے اسلام کے آنے کے بعد کہ وہ نکاح کے معاملے میں اپنی رضامندی کا اظہار کرے۔ اور ولایت کی جو بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس ولایت کی اگر گہرائی میں جایا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ آخر ولی کا ہونا ایک لڑکی کے لیے ضروری کیوں ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھیے ایک عورت ایک لڑکی ناقص العقل ہوتی ہے، کم عقل والی ہوتی ہے، جذباتی واقع ہوتی ہے، جلد بازی میں اپنے کم عقلی کی وجہ سے بہت سارے فیصلے ایسے کر بیٹھتی ہے کہ جن کو بعد میں اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے ایک ولی بنایا ہے اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا کو، اس کے دادا کو، تاکہ وہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور اس کی جہاں پر بھی شادی ہو تو وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں اسلام آنے کے بعد شادی کے بعد اگر شوہر کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اگر شوہر کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے تو مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے، شریعت نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، کوئی ایسا کام کرتی ہے جو غیر شرعی ہے، تو مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق کے ذریعے سے اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر زندگی گزارنا بہت زیادہ ناممکن ہو جائے اور زندگی گزارنے میں خلاف شرع کام ہونے لگے تو شریعت نے مردوں کو یہ اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ وہ طلاق کے ذریعے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ حق زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے پاس نہیں تھا، انہیں ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتا تھا۔ ان کا شوہر اگر شرابی ہے، ان کا شوہر اگر زانی ہے، اس کا شوہر اگر لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، ہر حال میں اس عورت کو جو ہے اس کے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے جس طرح سے مردوں کو حق دیا ہے کہ تمہاری عورتیں اگر غیر شرعی کام کر رہی ہیں تو تم طلاق کے ذریعے سے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، اسلام نے عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے مرد اگر تمہارے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور اگر تم ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو زندگی گزارنے میں خلاف شرع کام ہونے لگے تو شریعت نے اسلام نے عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے کہ خلا کے ذریعے سے ایک عورت اپنے مرد سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں عورت کو جو حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں اس میں سے ایک حق میراث ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو شوہر کا مال ملنا تو بہت دور کی بات ہے، بیوی شوہر کے رشتہ داروں میں مال میراث کے طور پر تقسیم ہوتی تھی، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس طرح کے غلیظ اور گندے کاموں کا خاتمہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم زبردستی مال وراثت کے طور پر کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنا دیا حق میراث کے معاملے میں، ایک سسٹم بنا دیا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو ماں ہے تو ماں کو کتنا حق ملے گا، بیٹی ہے تو بیٹی کو کتنا حق ملے گا، بہن ہے تو بہن کو کتنا حق ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو کتنا حق ملے گا۔ یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر بیان فرمائی ہے اور سورہ نساء کی آخری آیت کریمہ کے اندر اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اسلام جب آیا تو اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں ان حقوق میں سے ایک عظیم اور بڑا حق تعلیم ہے، حق تعلیم ہے، علم حاصل کرنے کا حق ہے۔ غلط ہیں وہ لوگ
غلط بات بیان کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن نے ایجوکیشن حاصل کرنے سے، تعلیم کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے، ایسے لوگ غلط کہتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے خواتین کے لیے یہ حق رکھا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، ایجوکیشن حاصل کرے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر علم حاصل کرے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئیں اور شکایت کی، اے اللہ کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غلبنا الرجال، مرد حضرات ہم پر غالب آ چکے ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے مرد حضرات، آپ کے قریب بیٹھنے والے مرد حضرات، آپ کی باتوں کو سننے والے مرد حضرات، آپ سے علم حاصل کرنے والے مرد حضرات، آپ کی حدیثوں کو سننے والے مرد حضرات، سارے کے سارے کام جو ہے مرد حضرات انجام دے رہے ہیں، ہم تو پیچھے ہو گئیں، آپ ہماری طرف توجہ دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان خواتین نے شکایت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہفتے کا ایک دن مقرر کیا جس میں وہ مسجد نبوی میں آیا کرتی تھیں، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، قرآن کا پیغام دیا کرتے تھے، دین کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ یہ ایجوکیشن یعنی علم کا حاصل کرنا یہ عورت کا بنیادی حق ہے، اور جو لوگ اس سے روکتے ہیں، یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، وہ غلط ہیں اور ان کا روکنا غلط ہے۔ اسی طرح سے علم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی اسلام نے عورتوں کو بڑے بڑے حقوق دیے ہیں، خواتین کے جذبات کا لحاظ رکھا ہے۔ عہد نبوی میں ایک بنیادی حق جو عملی زندگی میں عورتوں کو ملا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عورت 5 وقتہ نمازوں میں مردوں کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نمازوں کو ادا کیا کرتی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا سیکشن الگ ہوا کرتا تھا، ان کی صفیں الگ لگا کرتی تھیں اور عورتوں کی صفیں الگ لگا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی تھیں، جمعے کی نماز میں خطبہ سننے کے لیے آیا کرتی تھیں اور عیدین کی نماز میں بھی شامل ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ خواتین فجر کی نماز میں چادر میں لپٹی ہوئی مسجد نبوی آیا کرتی تھیں، اور اندھیرے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون آیا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، وعظ و نصیحت کی مجلس میں عورتوں کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی کہ جہاں بھی وعظ و نصیحت کی محفلیں منعقد ہوں، وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں، عورتیں اگر ان مجلسوں میں آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں۔ جیسا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت کے دن مکمل ہو گئے تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو مسجد میں بلایا ہے، سارے کے سارے لوگ مسجد میں اکٹھا ہو گئے، مسجد پوری بھر چکی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق چند باتیں بیان فرمائی جو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ ساری باتیں میں بڑی توجہ کے ساتھ سن رہی تھی، میں مسجد میں موجود تھی اور میں مسجد میں اس صف میں تھی، پہلی صف میں تھی، یعنی عورتوں کی جو پہلی صف ہوتی ہے وہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ اور آپ کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سن رہی تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں،
اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے، بہت بلند کیا ہے، اتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کہ اس کے بعد مزید کسی حق کی ضرورت نہیں ہے کہ ان حقوق کو ہم داخل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھیے، شریعت نے جن چیزوں کا ہمیں پابند کیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، اور جس چیزوں کی ہمیں اجازت دی ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے بہت بڑی حکمت ہے۔ آج ہمارے مسلمان ماؤں کو، مسلمان بہنوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام تمہیں دباتا ہے، اسلام تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، اسلام تمہیں چار دیواریوں کے اندر قید کر دیتا ہے، اسلام تمہیں برابری کے حق نہیں دے رہا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام نے جتنے بھی حقوق اور جتنی بھی چیزیں عطا کی ہیں، اس میں ہماری ماؤں کے لیے خیر ہے، ہماری بہنوں کے لیے خیر ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی چند باتیں تھیں جو اسلام سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اسلام نے خواتین کو کون کون سے حق دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے پاک و صاف رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔